جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، انسان کی زندگی میں عروج اور زوال آتے رہتے ہیں۔ کبھی عروج آتا ہے، کبھی زوال آتا ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، بلندی اور پستی، عروج زوال، عزت و ذلت، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ایسا نہیں گزرا جو بندہ پیدا ہونے سے لے کر عروج پہ پہنچ گیا ہو اور مرتے دم تک عروج پہ رہا۔ نہیں، اس کی زندگی میں زوال، عروج، پستی، بلندی، اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے۔ یہ انفرادی بندے کی ہے۔ قوموں کی تاریخ میں، امتوں کی تاریخ میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ امتوں کی تاریخوں میں پہلے انبیاء کی امتیں دیکھ لیں، ہم اپنی اس امت کے حالات پڑھ لیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے عروج کے بعد زوال دیکھا اور پھر زوال کے سبب جاننے کی کوشش کی اور پھر ان وجہوں کو اپنی زندگیوں سے دور کیا، وہی قومیں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ دوبارہ ایک جملہ سن لیں، جس قوم کو اگر عروج کے بعد زوال آیا، اس نے دیکھا کہ زوال کیوں آیا، اس سبب پہ اس نے غور کیا، پھر اس وجہ کو ختم کیا، تو وہی قوم زوال کے بعد دوبارہ عروج پہ پہنچ گئی، کیونکہ غلطیاں سدھار لی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے ڈی گریڈ ہوتا ہے، گرتا ہے، تو وہ غلطی ختم کرتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہی قوموں کا حال ہے۔ تو اس قوم میں بھی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں بھی یہی حالت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک وقت میں مسلمان کی آواز اور نام سے جنگلوں کے جو جانور تھے وہ بھی ڈرتے تھے، نام سے، قانون سے، مسلمان کے قانون نام سے دنیا کی ہر چیز خوف کھاتی تھی۔ اور ایک وہ وقت آیا جو اب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے مسلمان ماؤں، بہنوں، بچوں کو بارود سے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں، لبنان میں، کشمیر میں، غرض ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان کو بارود سے راکھ بنایا جا رہا ہے اور دوسرے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ زوال کی انتہا ہے، انتہا ہے زوال کی۔ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان کے نام سے دشمن کانپا کرتے تھے۔ اب زوال کی وجہ جو قوم جان جاتی ہے نا، تو وہ پھر عروج بھی پا جاتی ہے۔ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں اس قوم کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عظیم مصور، جن کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، شاعر مشرق، ان سے پوچھتے ہیں ان کی نظر میں مسلمان کے زوال کی اصل سبب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا نا، امیر امان اللہ خان جب افغانستان کا بادشاہ تھا تو وہ ذرا لبرل قسم کا تھا، جیسے ہمارے ہاں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور ہر کوئی لبرلزم کو فروغ دیتا ہے تاکہ باہر کے جو ممالک ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، ان سے خوش ہو جائے اور ان کو انعامات اور جو خیرات ہے وہ چوکھی ساری مل جائے۔ اس وجہ سے لبرل چلتے ہیں، اس لیے اسلام کے نام سے ڈرتے ہیں، اسلام کے قانون سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون کسی بڑے چھوٹے کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ جہاں گورنر کے بیٹے پہ اسلام کا قانون لاگو ہوتا ہے، وہیں غریب اور جھونپڑی والے کے بیٹے پہ وہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہ ڈرتے اس لیے، اسلام نافذ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے اسلام کی سزا نافذ ہو جائے گی۔ اور کچھ ہم عوام جو ہے ان کا بھی 1% ذہن نہیں ہے کہ اسلام نافذ ہو۔ اگر ہم مطالبہ کریں
ووٹوں کی باری آتی ہے تو ہم اپنے سیاسی وڈیروں کے نعرے لگاتے ہیں نا. ہم اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کریں اور ہم اسلام کے لیے کسی سچے سچے لیڈر کا انتخاب کر لیں تو اسلام کیسے نافذ نہیں ہوگا؟ نافذ ہوگا، لیکن سب سے ڈر ہماری چور بازاری کا میں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہم جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہم جو دھوکہ کرتے ہیں، ہم جو چور بازاری کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا. تو یعنی اپنے تئیں ہم اپنے مفاد کے تحت اسلام کو نہیں چاہتے، اسی طرح لیڈر بھی نہیں چاہتے. تو علامہ محمد اقبال نے اس میں لکھا تھا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. فارسی دام تھے وہ، تو علامہ صاحب نے ان کو فارسی میں نصیحت کی. کہتے ہیں کہ بندہ خدا تو لبرلزم کو فروغ دے رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہا ہے. تو سنیے ذرا، شاعر مشرق کہتے ہیں جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مل گئی نا، وہ سمجھے کہ خشکی و تری اور کائنات کی ہر جگہ کی دولت اس کی دامن اور جھولی میں آ گئی. سچا عشق، یہ صرف کھوکھلے نعروں والا عشق نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس کے پاس سچا عشق مصطفیٰ آ گیا، محبت مصطفیٰ آ گئی، وہ سمجھے کہ کائنات کی ہر خشکی و تری کی دولت اس کے دامن میں آ گئی. دوسرا شعر فرمایا، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. کہتے ہیں کہ تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا چہرہ بگاڑ رہا ہے. سن، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ تجھے صدیق و علی جیسا سوز عطا کر دے، صدیق و علی جیسا سوز عطا کر دے، اور حق سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی خیرات تجھے نصیب کر دے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ زاں کے ملت راہ حیا از عشق اوست، برگو ساز کائنات عشق اوست. فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ اگر زندہ رہے گی تو صرف اور صرف ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب یہ ملت اسلامیہ اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کرے گی، یہ ملت زندہ رہے گی. سچی محبت، اور سچی محبت تابعداری سکھاتی ہے، اطاعت سکھاتی ہے. آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے. فرمایا پھر یہ نہ سمجھ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تیرے سامنے سر نگوں ہوگی اگر تیرے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے. اور آخری بات فرمایا، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روز زیست کورا شام نیست. فرمایا کہ ہماری جو روح ہے نا، روح، اگر اس روح کو محبت مصطفیٰ کی غذا اور اس محبت مصطفیٰ کی چاشنی اس روح کو نہیں ملتی تو پھر کائنات میں ساری روحیں مردہ ہیں، پھر کوئی روح زندہ نہیں ہے. یہ علامہ اقبال امیر امان اللہ خان بادشاہ کو لکھتے ہیں. اس شعر کے بعد رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان پوری جماعت کے طور پر یا اکیلے جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں نہیں سجائے گا اور حضور کے ساتھ محبت کرنے کے بعد ان کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.